السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 53-54 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، جن میں پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 53 کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم لوگ نبی کے گھر میں نہ جایا کرو، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ جب تم اجازت لے لو۔ سامعین کرام، اصل میں یہ مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت دکھتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے گھر میں بھی جانا ہے تو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں نہیں جانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے جگہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، اور اجازت لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاد رکھیے، ایسا گھر جو ویران پڑا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، اس میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ غیر مسکونتن کا لفظ ہے قرآن کریم کے اندر، غیر مسکونتن یعنی بے آباد گھر جس میں کوئی نہیں رہتا ہے، کھنڈر پڑا ہوا ہے، وہاں پر بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو سماج و معاشرے کے اندر گھر ہوتے ہیں، چاہے کسی کا بھی گھر ہو، اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے وہ بغیر اجازت کے لوگوں کے گھر میں چلے جایا کرتے تھے، گھر میں گھس جاتے تھے ایسے ہی بغیر اجازت کے۔ گھر میں کون ہے، کیا ہے، لیڈی ہے، کچھ بھی وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، بس فوراً گھر میں داخل ہو جاتے تھے بغیر اجازت کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں کے لیے اعزاز اور اکرام ہے، اور یہ حکم ہے کہ آپ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ یہاں پر ایک خاص پس منظر ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے، اسی صورت میں داخل ہو جب تم لوگوں کو اجازت دیا جائے۔ کس چیز کی اجازت دیا جائے؟ ان یؤذن لکم الی طعام، کھانے کی اجازت دیا جائے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے، دو حدیثیں ہیں، جس میں پہلا جو پس منظر ہے، پہلا جو شان نزول ہے وہ یہ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے۔ صحیح البخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے شادی کیا، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، حدیث نمبر 4791 نمبر کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے شادی کیا تو ان کے شادی کے بعد ولیمہ کی دعوت رکھا، گوشت روٹی ہی۔ یہاں پر اس حدیث میں گوشت روٹی کا ذکر نہیں ہے، صحیح البخاری میں دوسرے مقام پر گوشت روٹی کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت پکوایا، روٹی پکوایا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو ہے حکم دیا کہ آپ جاؤ لوگوں کو بلا بلا کر کے لاؤ۔ وہ جاتے، لوگوں کو بلا بلا کر کے لاتے، لوگ کھانا کھاتے چلے جاتے۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو کچھ لوگ بیٹھ کر کے بات کرنا شروع کر دی۔ وہیں پر جب بات کرنا شروع کر دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا شاق گزرنے لگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے بڑے حیادار آدمی، بڑے ہی شرمیلے آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور طبیعت بڑا نرم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن دل کے اندر تکلیف ہو رہی تھی۔
جب بہت دیر تک لوگ بات کرتے رہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ کو دیکھ کر کے کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہو گئے اور چلے گئے, لیکن 3 آدمی بیٹھ کر کے کنٹینیو بات کرتے رہ گئے. حدیث میں پوری تفصیل ہے, یہاں پر اس حدیث کے اندر ہے کہ جب وہ تینوں اٹھ کر کے چلے گئے, اس درمیان میں دوسری حدیثوں کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اپنے تمام بیویوں کے گھر میں گئے, سب کو السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ کہا. سب لوگوں نے جواب بھی دیا اور یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو کیسا پایا. نئی شادی ہوئی تھی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے, تو لوگوں نے پوچھا, تمام بیویوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو کیسا پایا. تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا, سب لوگوں نے دعا کیا. جب واپس آ گئے تب بھی وہ تینوں بات کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ادھر ادھر تشریف لے گئے, بیچ میں وہ چلے گئے, وہ تینوں اٹھ کر کے چلے گئے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تینوں آدمی چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور جیسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر داخل ہونا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل کر دی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث. یعنی اے ایمان والو, تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے. پس منظر کھانے کا ہے, اس لیے کھانے کا ذکر آیا ہے. لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی بھی کسی کے بھی گھر میں داخل ہونا ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوئیے. یہ ہمارے اسلام اور ایمان کے خلاف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کے خلاف ہے. کہا کہ جب تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے تب جاؤ, نہ یہ کہ وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے کھانے پکنے کا انتظار کرتے رہو. ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, پہلے سے پہنچ جاتے ہیں, انتظار کرتے رہتے ہیں, جیسے ہی کھانا پکے گا فوراً بھیڑیا دچان کریں گے. نہیں, جب بلایا جائے جائیے, جا کر کے کھا کر کے چلے آئیے, نو پرابلم. اللہ نے فرمایا کہ ولیکن اذا دعیتم, جب تم لوگوں کو بلایا جائے, فادخلوا تو جاؤ, فاذا طعمتم اور جب کھا لو, فانتشروا تو پھر وہاں سے نکل جاؤ, بیٹھے مت رہو, بیٹھے مت رہو. ولا مستانسین للحدیث, باتوں میں وہاں پر لگے مت رہو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی, کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے, شاق گزرتا ہے. فیستحیی منکم, لیکن وہ تمہارا لحاظ کر کے کچھ نہیں بولتے ہیں. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, بے چین ہو گئے, اپنی بیویوں کے گھر کا چکر لگا کے چلے آئے, پھر دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق گزر رہا تھا. فیستحیی منکم, لیکن چونکہ ان کو دعوت دیا ہے, یہ ہمارے گھر پہ آئے, لہٰذا ذرا کہیں تکلیف نہ ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ کر کے خاموشی اختیار کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات بولنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ ڈانٹ رہا ہے, صحابہ کرام کو ڈانٹ رہا ہے. اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تعلیم ہے کہ اول کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے. ثانی, اگر دعوت کے لیے کسی چیز کے لیے بلایا جائے تب جانا ہے, بغیر بلائے نہیں جانا ہے, بلایا جائے تب جانا ہے. اور جب گیا اور جا کر کے کھانا کھا لیا تو کھانا کھا کر کے وہاں پر بیٹھے نہ رہنا ہے. مبادا ہمارے بیٹھے رہنے سے یا ہمارے بات کرنے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچ جائے, اس لیے اٹھ کر کے چلے آنا ہے. اللہ نے فرمایا ولا مستانسین لحدیث, باتوں میں مشغول نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کا لحاظ تھا, اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور ساری تکلیف دل پر جھیل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہاں تک ایک حکم تھا, اب یہاں سے ایک دوسرا حکم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگنا. اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر ہے. تفسیر یہ ہے کہ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, حدیث نمبر 4483, انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں. ابھی اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اب جیسے عام عورتیں رہتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی رہتی تھی, تو کہا کہ آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں, بد لوگ بھی آتے ہیں, لہٰذا آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجیے کہ وہ پردہ کریں. انہوں نے یہ بات کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. کیوں؟
ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور نبی کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے لیے، بیویوں کے لیے نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری آیات، اسی سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی رمضان میں، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی کی بیویوں کو نہیں بلکہ تمام مومنہ عورتوں کے بارے میں مردوں کو یہی حکم دیا ہے کہ آپ کو بھی پردہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عورتوں کو ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہیے، نہیں، پردہ کرنا ہے۔ ابھی جو بے پردہ عورتیں ہیں وہ چل رہی ہیں، ایک بار نظر پڑ گیا نو پرابلم، لیکن ٹکٹکی لگا کر کے ان کو نہیں دیکھنا ہے۔ ابھی بہت ساری عورتیں بے پردہ ہیں، مسلم غیر مسلم سبھی عورتیں بے پردہ چل رہی ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اور مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اصل یہ بتایا گیا ہے نبی کی بیویوں کو اور مومنہ عورتوں کو کہ آپ کو بھی پردے کی اوٹ میں ہی رہنا ہے، آپ کو جو ہے کھلے عام باہر نہیں نکلنا ہے، ضرورت کے تحت باہر نکلیے لیکن گھر کے اندر رہیے، اور اگر کوئی سامان مانگنے آئے یا کچھ کہنے آئے تو پردے کی اوٹ سے اس کی بات کو سن لیجئے، ان کو سامان دینا ہو لینا ہو لے لیجئے اور پھر چلے جائیے۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور آپ کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل پاکیزگی شریعت کے حکم میں ہے۔ ابھی کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، چہرے کا پردہ کرنا کیا ضروری ہے؟ دل پاک ہونا چاہیے، لوگ بولتے ہیں، بڑا بولتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی لبرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بس وہی سب کچھ جانتے ہیں۔ جو رب پیدا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی جائز ہے اور پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل پاکیزگی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے میں۔ آپ دیکھیے گا سچے لوگ بولتے ہیں، گھروں میں عورتیں بولتی ہیں، ایسے سماج و معاشرے میں لوگ بولتے ہیں، خاندان کنبے قبیلہ اور رشتے ناتوں میں لوگ بولتے ہیں، پہچان کے لوگوں میں بولتے ہیں، کوئی عورت پردہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ادھر تو بہت کم اس چیز کا رواج ہے، ہم لوگوں کے علاقوں میں اس طرح کا بہت زیادہ رواج ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے، پردہ کا اہتمام کرتی ہے، تو دوسری خواتین طنز کرتے ہوئے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ چہرہ چھپانا ضروری تھوڑے، دل پاک کرنا ضروری ہے۔ چہرہ چھپانے کا حکم رب نے دیا ہے اور پاکیزگی اسی میں ہے، لہذا چہرہ چھپانا اصل میں پاکیزہ ہے، پردہ کرنا اصل پاکیزہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا حکم دیا کہ جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے۔ لہذا بے پردگی نہیں ہونی چاہیے سماج و معاشرے کے اندر، انارکی نہیں ہونی چاہیے سماج و معاشرے کے اندر کہ مرد بھی ایسے ہی کھلے عام گھوم رہا ہے اور عورتیں بھی چھٹے گھوم رہی ہیں بے پردگی کے ساتھ۔ یہ بہت ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بہت بڑی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مومنوں کو پھر سے مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو تم جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ، اور جب ضرورت ہو تو ضرورت کو نپٹا کر کے فوراً نکل جاؤ، وہاں پر رک کر کے بات چیت مت کرو، اور نبی کی بیویوں سے اگر کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نبی کو تکلیف پہنچے گی۔ اور آگے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے شایع نشان نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو۔ اب سوچئے حکم دیا گیا ہے نبی کی بیویوں کے لیے، اور نبی کی بیویوں سے پردے کے ساتھ اگر بات نہیں کیا یا ان کے گھر میں جا کر کے بیٹھے رہے تو نبی کو تکلیف ہوئی۔ یہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام مومنین کے لیے حکم دینے والا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان عورت بے پردگی کے ساتھ آگے گھومتی ہے یا بے پردگی کو جو لوگ سماج و معاشرے میں پھیلا رہے ہیں اس سے اللہ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی سوچئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر کرنے والا ہے، اس نے تو اس دنیا کو صرف اور صرف لوگوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے، اس نے آخرت کا جو ہے وقت باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دے گا، اللہ کے رسول کو تکلیف دے گا، اس کے تمام کے تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہونے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ مومنوں کے شایع نشان نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے شایع نشان نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تمہارے شایع نشان یہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے بیویوں میں سے کسی سے بھی تم شادی کرو۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنین کو بلکہ تمام انسانوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ نبی کی وفات کے بعد کوئی بھی نبی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے شایع نشان یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو
ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بتلایا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں ان کی بعض بیویوں سے شادی کروں گا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے شادی کروں گا۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا کہ سفیان سے جب پوچھا گیا کہ کیا اس کا ارادہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے کا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی سنا گیا ہے۔ امام مقاتل بن حیان، امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور دیگر ائمہ تفسیر نے یہی کہا ہے کہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بعض بیوی سے شادی کرے گا۔ امام ابن ابی حاتم نے ہی تفسیر ابن ابی حاتم میں امام سدی سے روایت کیا ہے کہ یہ جو بولنے والا جو آدمی تھا وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے بعض بیویوں سے شادی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور تمام مومنوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قیامت تک اس بات کو حرام قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی سے کوئی بھی آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی کی بیویاں دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی ہوں گی وہ نبی کی بیویاں، اس لیے کوئی بھی ان سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا کسی بات کو دل میں چھپا کر کے رکھو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ دل میں چھپا کر کے رکھیے تب بھی اللہ جاننے والا ہے، آپ ظاہر کر دیجئے تب بھی اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا